اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنے اور حلال سمجھنے سے ممانعت فرمائی، تو اسی طرح حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے سے تو حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کتمان حق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جیسے چند آیات پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں جو ما انزلنا، جو کچھ ہم نے اتارا، من البینات، واضح آیات، واضح احکامات جو ہم نے اتارے، اور ان واضح احکامات کو جو لوگ چھپاتے ہیں، والہدی، اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ کتاب میں، قرآن کریم میں ہم نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، پھر بھی لوگ ان احکامات کو چھپا دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کو، اسی حکم کو دوبارہ اللہ رب العالمین اس کا اعادہ فرما کر فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا، جو احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیے، من الکتاب، کتاب کریم میں، قرآن حکیم میں، کیوں لوگ چھپاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف پیٹ کا مسئلہ ہے، مال و متاع، اسباب کا مہیا ہونا اور جمع کرنا، یہی سبب ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان احکامات کو چھپانے سے اصل مقصد اور غرض و غایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس چھپانے سے لوگوں سے مال و متاع حاصل کرنا مقصود ہے، ساز و سامان حاصل کرنا مقصود ہے، پیسہ اور دولت کمانا مقصود ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے، تو یہاں بھی یہی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تورات و انجیل میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں اور ان کی تمام صفات کاملہ کا اور ان کی تمام نشانیوں کا تذکرہ واضح طور پر ہے، تو ان واضح طور پر ان احکامات کو، ان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کو وہ لوگ چھپا دیتے ہیں۔ چھپانے سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ راہ حق پہ نہ آئیں، اور پھر ان کے جو گرو گھنٹال ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اپنے علماء سے کہ ان باتوں کو چھپا دیا کرو، پھر ان سے یہ لوگ پیسے لیتے تھے، پیسے لے کر احکامات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اور صفات کو چھپا دیتے تھے پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو پیسے کما رہے ہیں، یہ جو دولت بٹور رہے ہیں حق چھپانے کی وجہ سے، تو فرمایا اولئک ما یأکلون، یہ لوگ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو کمائی کر رہے ہیں ان کمائی سے پھر کھاتے پیتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک ما یأکلون، یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، جو لوگ اپنے پیٹوں میں گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ نہیں کھاتے ہیں الا النار، مگر آگ، جہنم کے انگارے۔ جیسے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، حقداروں کے بارے میں، کہ جو لوگ حقداروں کا حق کھاتے ہیں، یتیموں کا حق کھاتے ہیں، بیواؤں کا حق کھاتے ہیں، مظلوموں کا حق کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی فرمایا
کہ وہ بھی نہیں کھاتے ہیں مگر آگ کے انگارے، اور یہاں جو حق چھپاتے ہیں، حق کو چھپانے والے لوگ بھی جو کچھ کما کے کھا رہے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، جہنم کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتمان حق سے محفوظ فرمائے، حق گوئی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ تو جہنم کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ روز محشر قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں فرمائیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، کلام نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ، نظر رحمت نہیں کریں گے ان کی طرف، شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ہاں ڈانٹیں گے ضرور، غصہ سے بولیں گے، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی جہنم میں جلتے رہیں گے، چیخیں مارتے رہیں گے، واہ ویلا کرتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی فریاد نہیں سنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 500 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے، پھر ایک دفعہ اللہ رب العالمین ڈانٹ کے کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ۔ تو نظر رحمت ان پر نہیں ہوگی، شفقت کی نگاہ ان پر نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اسے کلام تک نہیں فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روز محشر اللہ رب العالمین ایسے غلیظ انسانوں سے، کتمان حق کرنے والوں سے، حق بات چھپانے والوں سے ناراض ہو جائیں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کلام نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایک سزا یہ بھی ہے، اور ایک اور سزا بھی ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ انسان ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا، جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ تو غلاظت کرتا رہتا ہے، پھر اس کی ماں جو انتہائی شفیقہ اور مہربان ہے بار بار اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، خادمہ رکھ کے یا خود کر کے۔ تو ہم جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں روز محشر، اگر ہم توحید پرست لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، پاک صاف کر دیں گے، غلاظتوں سے پاک کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ فرمایا جو حق چھپانے والے، حق جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک ان کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے، ان کو ان کی غلاظتوں میں رکھیں گے، شرک کے ساتھ رکھیں گے، کتمان حق کے ساتھ رکھیں گے، بدعات کے ساتھ رکھیں گے، ان کی غلیظ حرکتوں کے ساتھ ان کو رکھیں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پاکیزگی کے بارے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک پاکیزگی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العالمین لوگوں کو، ایسے بدماشوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد پھر نکال دیں گے۔ کیوں؟ تزکیہ مراد ہے، ان کو پاک صاف کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے سونا ہوتا ہے، سونا تو بہت اعلیٰ قسم کی دھات ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب کسی کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ زنگالود ہو جاتا ہے، اس کو میل لگ جاتی ہے، تو اس میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے، اس زنگ کو ہٹانے کے لیے سونار کے پاس آپ سونے کو لے جائیں گے، تو سونار کیا کرے گا؟ اس کو آگ دہکائے گا، اس پر آگ میں ڈالے گا، آگ لگنے کی وجہ سے اس کی ساری میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سونا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العالمین بڑے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال کر ان کی زنگ آلود دلوں کو صاف کر دیں گے، اور ان کے میل کچیل کو ختم کر کے جنت کے حقدار بنا کے پھر جنت بھیج دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو محشر کے میدان میں معاف کر دیں گے، ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیں گے، اگر حساب کتاب لے بھی لیں گے تو پھر گناہوں کو معاف فرما دیں گے، معاف فرما کر پھر جنت بھیج دیتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دخول جنت سے پہلے ایک نہر ہوتی ہے، اس نہر میں اللہ رب العالمین لوگوں کو، جنتیوں کو حکم فرمائیں گے یہاں سے نہا کر جاؤ۔ جب نہا لیتے ہیں وہاں، تو وہاں سے سارے
زنگ آلود غلاظتیں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری سزا ان لوگوں کی یہ ہے کتمان حق کرنے والوں کی، جو حق کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، ان کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ پاک صاف نہیں ہوں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اور تیسری سزا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ النَّارِ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے، دردناک عذاب ہے جہنم میں۔ جہنم میں کوئی پکنک پوائنٹ تھوڑا ہی ہے کہ وہاں جا کے، جیسے کچھ لوگ مذاق میں جہنم کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا کہ بھئی جنت تو نہیں جا سکیں گے، پھر جہنم میں ملاقات ہو جائے گی، پر وہاں بات چیت کریں گے، وہاں بات چیت کریں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہاں روئیں گے، پیٹیں گے، وہاں فریاد کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ کے عذاب کو سہتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کتمان حق، جو لوگ بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ لوگ وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ بیوقوف لوگ ہیں نا بھائی، ہدایت کے بدلے گمراہی کو کون خرید سکتا ہے؟ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میں ہدایت پر رہوں، گمراہی سے پرے رہوں، دور رہوں، لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہدایت جو ان کے سامنے ہے اس کو پیچھے کرتے ہیں، اس کو منہ نہیں لگاتے ہیں، بلکہ جو گمراہی ہوتی ہے وہ خرید لیتے ہیں باقاعدہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدتے ہیں بالمغفرت، بخشش کے بارے میں۔ بھائی ایک طرف سائڈ میں بخشش ہے، دعا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، معافی مانگو، فریاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، درگزر فرمائیں گے۔ اس کو چھوڑتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ عذاب خریدتے ہیں۔ ایک گناہ کرتے ہیں کتمان حق کا تو اس پر دوسرا کتمان حق کرتے ہیں، ایک اور بڑا گناہ کرتے ہیں، ایک اور اللہ کا قہر مول لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدتے ہیں مغفرت کے بدلے میں بہت بری بات ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن کریم میں ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ نقصان میں ہے، خسران میں ہے۔ ذالک ہوا خسران المبین، قرآن کریم خود کہتا ہے ذالک ہوا الخسران المبین، یہ واضح طور پر خسران ہے، نقصان ہے، تاوان ہے، لہٰذا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو فرمایا تھا نا ولا یزکیہم اور ولا یکلمہم اللہ، ولا یکلمہم اللہ پر مجھے یاد آئی کہ اللہ رب الحدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان 3 میں سے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، جو بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی زنا کرتا رہتا ہے، اس ایسے ذلیل شخص سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جھوٹا حکمران، جو جھوٹا حکمران ہے، اپنے عوام کو جھوٹ بول بول کے گمراہ کرتا رہتا ہے، تو جھوٹے حکمران کے ساتھ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا متکبر، فقیر، مفلس، غریب، یعنی غریب ہے، مفلس ہے، ختم ہے، اس کے باوجود بھی تکبر دیکھو اس کا۔ چلو ایک شخص کو اللہ نے دولت دی ہے، تکبر تو اللہ کی صفت ہے، اس کو بھی تکبر نہیں سجتی، تکبر نہیں کرنا چاہیے بالکل، لیکن مفلس کو پھر تکبر، اس لیے اللہ پاک اس خبیث سے بھی قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے۔ بوڑھا زانی اور جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا فما اصبرهم علی النار، عجیب لوگ ہیں یہ لوگ، یہ کتمان حق والے، یہ حق کو چھپانے والے، یہ جھوٹ کا ساتھ دینے والے، اور یہ غلط احکامات پہ چلنے والے،
فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے ان کی وہی دوزخ پر۔ دوزخ کو سمجھنے کے باوجود کہ اللہ رب العالمین کے قہر کی جگہ ہے، غضب کی جگہ ہے، سزا کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، اس سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی کتمان حق کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کو چھپا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی ہمت ہے ان کی بھائی، جہنم میں جانے کی بڑی ہمت ہے، جہنم کی سزا پانے کی بڑی ہمت ہے، اس کو برداشت کرنے کی بڑی ہمت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہمت نہ دے، ایسی ہمت کی توفیق ہمیں نہ دے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سابقہ زندگی میں جو کچھ میں نے غلطیاں کی ہیں، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ میں تیری نافرمانی کسی صورت نہیں کروں گا۔ اس طرح انسان کو ہونا چاہیے، نہ کہ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے، نہ ایسا نہیں۔ فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، بڑا صبر ہے، بڑی ہمت ہے ان کو علی النار، جہنم پر، جہنم کی آگ پر۔ فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق اور سچ بنا کے بھیج دیا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام ہونے کے ساتھ ساتھ سچا کلام ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی وعدہ خلافی، کوئی غلط بات، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، من جانب اللہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس حقیقت پر مبنی کتاب کو جو چھپائے گا، جو اس کے احکامات کو آج دنیا میں اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بار بار کہتے ہیں، عیسائیوں کو بار بار کہتے ہیں، تو اصل میں مقصد بتانا ہمیں ہے، ہم مسلمانوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے جاننے والوں کو، کہ بھائی جیسے انہوں نے کتمان حق کیا، حقیقت چھپا دی، اللہ کے احکامات پر پردہ ڈال دیا، تو تم بھی اگر کرو گے تو تم تو جیسے تمہاری شان و عظمت تمام انبیاء سے، تمام امتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ تمہارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو تمہاری امت تمام امتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اگر تم اجر و ثواب میں سب سے آگے ہو تو سزا میں بھی تم آگے ہو۔ جیسے امہات المومنین کے بارے میں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خیال کرو نبی کی بیویوں، اگر تمہارا اجر و ثواب ڈبل ہے، دگنا ہے، تو سزا بھی دگنی ہوگی، لیکن لہٰذا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، نہ نبی کریم کی مخالفت کرنی ہے، نہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے، جس طرح اگر ہماری شان و عظمت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی وجہ سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو ہماری سزا بھی باقی امتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو لوگ، جو علماء، جو اس نبی کے علماء ہیں، اس امت کے علماء ہیں، وہ علماء حق کو چھپائیں گے، حق پہ پردہ ڈالیں گے، جیسے یہود نے کیا، جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے باقی اقوام نے کیا، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے تو ان سے بھی بڑھ کر ان کو سزا ملے گی۔ پھر وہی فما اصبرهم علی النار کا طعنہ ان کو بھی لگے گا کہ بڑی ہمت ہے جہنم میں جانے کی، بڑی ہمت ہے اللہ کی سزا پانے کی۔ ہاں، بہت سارے ہمارے آج کل علماء ہیں، ہمارے علماء کرام، ان میں بھی آج کل میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، اکثریت حق گو علماء بڑے کم ہوا کرتے ہیں، توحید پرست علماء بڑے کم ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت عالیہ پر زندگی گزارنے والے اور سنت کو پھیلانے والے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں، بدعات کو پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں، شرک اور رسومات کو پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں، چاہے علماء کیوں نہ ہو، صرف پیٹ پالنے کے لیے بس جناب مزار بنا دیا، بس جناب پیری ہے، مرشدی ہے، گدی نشینی ہے، ڈھول ہے، دھمال ہے، لوگوں کا مجمع ہے، پیسے ہے، بڑا بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کو بٹورا جاتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے، بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں کہ اس دروازے سے گھس جاؤ گے تم بہشت میں جاؤ گے، پھر پوری فیملی کو گزارو، اتنی بڑی فیس ہے، 50,000 ایک بندے کی فیس ہے کہ 20,000 ایک بندے کی فیس ہے، تم یہ 20,000 پر بندہ، 50,000 پر ہیڈ جمع کرتے جاؤ،
اور اس دروازے سے گھس جاؤ اور بس تمہارے لیے جنت پکی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی آسان کر دی تم لوگوں نے جنت۔ تو یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، اس لیے تو یہ زیادہ گمراہ یہی ہوتے ہیں پیسے والے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جنت پیسوں میں مل رہی ہے، ان کے لیے تو پیسہ کچھ نہیں، ان کے پاس حرام مال بہت زیادہ ہے۔ یہ وزراء، یہ مشیر، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ تو بس پیسوں میں ڈوبے ہوئے غرق ہیں، تو ان سے کیا جاتا ہے؟ 50,000 کیا ہے، 50 لاکھ بھی پر ہیڈ ان سے لیا کرو، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو بس یہ پھر ہمارے علماء، دین کے مخالف علماء یا علماء بنے ہوئے ہیں، اگر علماء نہیں ہیں علماء بنے ہوئے ہیں، تو دین کو بیچنے والے، بس جناب مزار ہے، لوگوں کی آمد ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ کب اسلام میں ہے اس طرح کی چیزیں؟ کہاں ہیں یہ گدی نشینیاں؟ ٹھیک ہے، اصل گدی نشین وہ ہوتا ہے، وہ عالم اور پیر ہوتا ہے جو مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، توحید پھیلا رہا ہے، وہ تو ہیرو ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر جو جھوٹے لوگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، دین بیچنے والے لوگ ہیں، کتمان حق کرنے والے ہیں، بدعات کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، رسومات کو بڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ کی توحید پہ پردہ ڈالنے والے اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھپانے والے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا قہر دنیا میں بھی ہے کہ لوگ ان کو بتا کے کب تک شف کرتے رہو گے؟ آخر تو تمہارا پول کھل جائے گا نا۔ کب تک لوگوں کو گمراہ کرتے رہو گے؟ کب تک پیسے بٹورتے رہو گے؟ تمہارا انجام دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تو تم ویسے ہی اللہ معاف فرمائے ان ساری آیتوں کی زد میں آ جاؤ گے۔ سحقن سحقن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بدعات پھیلانے والے لوگ ہیں، جو رسومات پہ چلانے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹا کے رسومات پہ چلاتے ہیں، بدعات پہ چلاتے ہیں، سنتوں سے ہٹاتے ہیں، توحید سے ہٹاتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سحقن سحقن، اللہ کے نبی دور سے فرمائیں گے پیچھے کر دو، ان کو پیچھے کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان غلیظ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حق گو بنائے، حقانیت پہ خود بھی ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب الحق، اس لیے کہ قرآن کریم حق پر اترا ہے، یہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں، الفاظ میں تو اختلاف ان کا باپ نہیں کر سکتا، معانی میں کرتے رہتے، بس جناب اپنا مطلب بتا دیا، اس نے اپنا مطلب بتا دیا، اس نے فلاں بتا دیا، اس نے فلاں بتا دیا، توحید کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں قل لا اعلم الغیب، میرے پیغمبر کہہ دی میں غیب نہیں جانتا، اس پر چیخ اٹھتے ہیں، تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اور اگر کوئی کہے قل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں انسان ہوں، میں کوئی نورانی مخلوق فرشتوں والی نہیں ہوں، میں کوئی جنات میں سے نہیں، میں تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ وہاں آگ لگ جاتی ان لوگوں کو، نبی کو کہا تم جیسا انسان۔ بھئی ہم جیسے انسان تو ہے، فضیلت میں، شان میں، مرتبہ میں تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ہم تو ان کے جوتوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جوتوں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن عزت و اعلیٰ، عزت و شرافت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تخلیق میں ہماری طرح انسان ہے، شادی فرمائی انہوں نے، بچے پیدا کر دیے انہوں نے، اور کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح پہنتے تھے، چلتے تھے، ہنستے تھے، خدا کے سامنے روتے تھے۔ تو یہ چیز، یہ دیکھیے ہم جیسے ہیں نا۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بچوں کا کیا نام ہے؟ بھائی وہ تو شادی وغیرہ سے، رشتہ داروں سے پاک ہے، تو تم نبی کو نور 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 کہہ کے کیا مراد لے چاہتے ہو؟ نور کیا حیثیت رکھتا ہے میرے نبی کے قدموں کے سامنے؟ نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نور کی حیثیت ہوتی تو مسجد ملائک بن جاتا، مسجد ملائک انسان بن گیا، انسان نور سے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو معلوم ہوا مسجود ملائک بھی انسان ہے، اشرف المخلوقات بھی انسان ہے، تمہیں اللہ نے قدر دی ہے،
نبیوں کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا سر فخر سے بلند فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تم انسان ہونے، تم بشر ہونے، تو نبی پاک بھی تم میں سے ہیں، بشر ہیں، انسان ہے، اب خوشی کرو، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اور جناب اگر کہا جائے کہ قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر انسان ہوں، ان کو آگ لگ جاتی ہے، او تم نے نبی کی گستاخی کی، ہماری طرح ہے وہ، تو ہماری طرح ہے تو کس کی طرح ہے؟ فرشتوں کی طرح۔ فرشتے تو نظر نہیں آتے، جنات کی طرح ہے، لا حول ولا قوت، اور بھائی انسانوں کی طرح ہے، انسان ہے، فضول بکواس کرتے رہتے ہیں، اور فضول مطلب لوگوں کو پٹیاں پڑھا کے۔ اللہ کے رسول بشر ہیں، اللہ کا رسول انسان ہے، انسان کے لیے فخر ہے، فخر کی بات ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، نہ کہ چیخنا چاہیے۔ بس جناب پیٹ کی خاطر اور کیا سے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں آج کے لوگ، بدعات کو پھیلا رہے ہیں، اور جناب شرک کو چھپا رہے ہیں، اور قرآن کی بات ہوتی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ پڑھو نا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تشریح کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھو، جو بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے بھی بدعات والوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ بدعتی بھی بن جاتا ہے، وہ پھر توحید سے بھی پیچھے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ نے اتارا ہے میرے اور تمہاری ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ قرآن تو مکمل توحید سے بھرا ہوا ہے، تمہاری غلاظتوں اور شرکوں سے یہ قرآن کریم ہٹاتا ہے۔ اس لیے تو پھر پہلے تو قرآن سے روکتے ہیں، نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں کرو، قرآن تم نہیں سمجھ سکو گے۔ سمجھ پر اتارا کس لیے اللہ نے؟ اور اگر وہ اس طرح نہ ہو تو پھر جناب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ معنی بدلتے تھے، یہاں یہ یہاں وہ ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے حق بتا کے، سچ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ بھی قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہے، دور کی بدنصیب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔